اللہ
رہبر شریعت قلندر دوران مخلص فی اللہ عقیدہ ختم نبوت کے سپہ سالار میری مولانا صاحبزادہ آپ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار آج ماہانہ 11ویں شریف کے موقع پر شہدائے کربلا کنفرنس کی صدارت کے لیے تشریف لا چکے ہیں اور کثیر تعداد میں عقیدت مند اس وقت دربار علیہ بلاورہ شریف کے اندر ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں جو کہ خالصتاً سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اپنی عقیدتوں کے سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ رب کائنات ان سب لوگوں کا آنا، اور الحمدللہ میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ یہی فیضان ہوتا ہے اور یہ کرم ہوتا ہے کہ یاد رکھنے کے بڑے سرکار نے حضور کی آل سے وفا کی ہے، ان سے محبت کی ہے، تو آج ہر روز بڑے سرکار کے مزار پہ ہزاروں کا جمع غفیر ہوتا ہے، اور الحمدللہ کوئی ایسا دن نہیں کہ جہاں بڑے سرکار کے مزار پہ لوگوں کی حاضری اور آپ کی کرامتیں صبح اور شام، جس طرح لوگ سورج چڑھتے اور غروب ہوتے کو دیکھتے ہیں، اسی طریقے سے بڑے سرکار کی کرامتوں کو دیکھتے ہیں۔ تو دوستان گرامی، بادشاہ سرکار اپنی ساری زندگی کا مشن یہی ہے کہ دیکھ لو جو ان سے وفا کرتے ہیں تو اللہ اور اللہ کا رسول بھی ان سے وفا کرتا ہے، اور آج بادشاہ سرکار الحمدللہ پوری دنیا کے اندر بادشاہ سرکار کے مرید ہیں، بادشاہ سرکار کے چاہنے والے ہیں۔ یہ کیوں ہیں؟ اسی لیے، اور یہ دربار علیہ بلاورہ شریف میں یہ ہزاروں لوگوں کا ہر روز کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ یہاں جب بھی بات ہوتی ہے یا خدا کی ہوتی ہے یا مصطفیٰ کی یا مصطفیٰ کے در والوں کی یا میرے مصطفیٰ کریم کے در والوں کی۔ تو دوستوں سے گزارش اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں، انشاءاللہ ایک تلاوت ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک دو نعت شریفیں الحمدللہ وہ پیش کی جائیں گی۔ اس کے بعد بادشاہ سرکار کا خطاب، دم دعا ہوگی۔ تمام احباب سے گزارش ہے انتہائی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ آج جتنے لوگ آئے ہیں وہ سید الشہداء شہداء کربلا کے ان شہیدوں کو سلام پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میں تلاوت کلام الہی کے لیے گزارش کروں گا، قاری محمد وحید زئی صاحب سے تشریف لائیں، اور آج کی اس ماہانہ 11ویں شریف کے موقع پر سید الشہداء شہداء کربلا کنفرنس کا تلاوت کلام الہی سے آغاز کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال من الخوف والجوع ونقص من الأموال والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أعوذ بالله صدق الله العظيم ماشاءاللہ جزاک اللہ. یہ تھے قاری محمد وحید صاحب جو تلاوت کلام الہی سے آج اس ماہانہ یوم شریف اور شہداء کربلا کانفرنس کا آغاز کر رہے تھے. دوستان گرامی چونکہ وہ سارے دوست عقیدت اور محبت سے آتے ہیں، چونکہ بادشاہ سرکار ماہانہ یوم شریف کے موقع پہ صرف یہاں پہ دربار علیہ بلاولہ شریف میں آپ کا خطاب یا دم دعا نہیں ہوتی. جہاں دربار علیہ بلاولہ شریف میں جس طرح ماہانہ یوم شریف میں خطاب ہوتا ہے، دم ہوتا ہے، اسی طریقے میں اس کے بعد لاہور میں ہوگا، لاہور کے بعد دبئی میں ہوگا، اور اس کے بعد انگلینڈ میں ہوگا. اس طرح مختلف ملکوں میں بادشاہ سرکار ماہانہ یوم شریف کی چونکہ محفلیں ہوتی ہیں اور وہاں پہ کثیر تعداد میں عقیدت مند تشریف لاتے ہیں. بادشاہ سرکار یہاں سے خطاب بھی کرتے ہیں، دم اور دعا کرتے ہیں. تو انشاءاللہ مختصر سی حاضری سب کی انشاءاللہ دوستوں کی ہوگی. اس کے بعد بادشاہ سرکار خطاب اور آج کی اس رات کے حوالے سے گفتگو کریں گے. میں گزارش کروں گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قاری محمد محبوب الحق صاحب سے وہ تشریف لائیں اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بلائی عقیدت پیش کریں. تمام احباب محبت کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ
یا حبیب اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی چوکھٹ پہ نہ ڈال آقا تیرے چھوڑ کے صدقہ تیرا اور اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ 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 والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جس طرح میرے بھائی فرما رہے تھے کہ آج کی جو محفل ہے وہ سلسلہ 11ویں شریف اور سلسلہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو سلام پیش کرنے کے لیے کی گئی ہے تو انشاءاللہ سب اسی عقیدے سے آج یہاں بیٹھے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مرشد کا دیدار بھی کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ امام علی مقام پر درود و سلام بھی پیش کریں گے تو سب بھائی راضی ہیں ہاتھ اٹھا لیں جو راضی ہیں سب راضی ہیں تو پھر انشاءاللہ میرے ساتھ مل کر امام علیہ السلام پر سب نے سلام پیش کرنا ہے تو انشاءاللہ سرور بھی آئے گا لطف بھی آئے گا ایک بار محبت سے ایک بار درود و سلام پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب میں کیوں کہوں کہ نہ ملا تشنہ کام کو پانی میں کیوں کہوں کہ نہ ملا تشنہ کام کو پانی نہ تھا قبول ہی پینا امام کو پانی محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ نہ تھا قبول ہی پینا امام کو پانی اشارہ کرتے اگر اشارہ کرتے اگر جگر کو شاہ بطول اشارہ کرتے اگر جگر کو
نہ آتا سلام کو پانے میں جاری ہی تھی نہ کہ آتا سلام کو پانی محبت سے پڑھیے میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام یہ تھے قاری محمد محبوب الحق صاحب آپ سے میں انشاءاللہ گزارش کروں گا بڑی خوبصورت نعت پڑھتے ہیں قاری فرج جاوید صاحب سے گزارش ہے وہ تشریف لائیں اور اپنی حاضری کا آغاز فرمائیں میں نے پہلے گزارش کیا چونکہ بادشاہ سرکار نے اس کے بعد 3-4 جگہوں پہ یہیں سے 11ویں شریف کے اجتماع سے خطاب کرنا ہے تو انشاءاللہ 3-4 اشعار ہوں گے تو بادشاہ سرکار آخر میں دم اور دعا بھی ہوگی پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات بھی ہوگی تاکہ دیگر ملکوں میں بادشاہ سرکار اپنے وقت کے ساتھ خطاب بھی کر سکیں 2-3 منٹ کے لیے بڑی خوش نصیبی ہے ہماری میں درود پاک پڑھوں گا آپ نے سننا ہے پھر اسی خوبصورت آواز سے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اللہم صلی علی نبی اللہم صلی علی نبی صلی علی شفیع بڑی صلی علی شفیع آقا تیری گلی کو چھوڑ باغے جنا کو جائے کون دکھیوں کا سہارا تیری گلی
منگتوں کا گزارا تیری گلی، بے سہاروں کا سہارا تیری گلی، اور مولا کا نظارہ تیری گلی، آقا تیری گلی کو چھوڑ کر باغ جناب کو جائے کون؟ آقا جی نقد ملے یہ موزدہ وعدہ پجی لگائے کن، بڑی صلی علی رحمتنا صلی علی آداب مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی، دروازہ بطول پر امامت کھڑی رہی، سجدے میں تھے حضور اور پشت پر تھے حسین حسین، سجدے میں تھے حضور اور پشت پر تھے حسین، بیٹھے رہے حسین اور امامت کھڑی رہی۔ کیونکہ جب بھی میں اپنے بڑے سرکار کے یہاں حاضر ہوتا، آپ جو نعت کے اشعار سنتے ہیں سنا کرتے تھے اور آپ کے آنسو بے ساختہ جاری ہو جاتے تھے، کیونکہ جب بھی میں سفر میں آتا ہوں تو یہی سرکار کے اشعار پڑھتا ہوں، تو وہی پڑھوں گا کہ تیرے در کا میں گدا ہوں، تیرے در کا میں گدا ہوں، تیرا آستاں سخی ہے میری زندگی کا حاصل، تیرے در کی حاضری ہے، تیرے در کا میں گدا ہوں، تیرے در کا میں گدا ہوں، تو جہاں کا بادشاہ ہے میں فقیر بے نوا ہوں، تو جہاں کا بادشاہ ہے میں فقیر بے نوا ہوں، میری خالی جھولی بھر دے، میری خالی جھولی بھر دے، تیرے گھر میں کیا کمی ہے، تیرے در کا میں گدا ہوں، تیرے در کا میں گدا ہوں، میں تیرے کرم کے صدقے تیرے در سے کیا میں مانگوں، میں تیرے کرم کے صدقے تیرے در سے کیا میں مانگوں، تو کرم سے جو بھی دے دے، تو کرم سے جو بھی دے دے، تیری بندہ پروری ہے، تیرے در کا میں گدا ہوں، لجپال فیض عالم تیرا فیض ہے جہاں میں، لجپال فیض عالم تیرا فیض ہے جہاں میں، تیری
दर का मैं गदा हूँ, तेरे इश्क में इबादत मुझे रास आ गई है। वो मेरे ब्रादर अकबर बात कर रहे थे ना, ये तकरीबन एक हफ्ता हो गया बात है, मैं अपने बेटे को बस पे स्टॉप पे बैठाने के लिए गया। एक बुजुर्ग थे हमारे बनीगाला के साथ, पड़िया गांव है बुजुर्ग वहाँ के, तो आपने मुझे देखा तो गाड़ी खड़ी कर दी। तो क्योंकि उनके एक भतीजे मेरे साथ सर्विस करते हैं, तो उन्होंने मुझे पूछा, मैंने सारा उनको पता बताया। कहते हैं मेरे भाई को ये एक साइड बाई साइड का मुंह का कैंसर था। मेरे पास वो खड़े हुए आए तो कहते हैं कि सुबहान अल्लाह, हम वहीं के बैत हो गए आपके मुर्शिद के, आपके गांव में फरोज साहब कारी साहब हम गए थे। तो वो कहने लगे कि मेरे भाई का वो जो कैंसर था तकरीबन 7.5 लाख रुपया खर्च किया। उनकी जगह माशाल्लाह उन्होंने कहा कि जितने भी फरोख्त उसे करेंगे, तो लाहौर शोबत खाना ममूरी हम जाना चाहते हैं, तो नूरी अस्पताल उन्होंने कहा कि वहाँ से यहाँ इलाज अच्छा है। वो कहते हैं कि डॉक्टरों ने थोड़ी सी ज़ुबान भी काट दी, उन्होंने कहा जरासीम बड़े तेज़ हैं तो कोई भी केमो उसमें काम नहीं करती। तो वो कहते हैं कि हम जब 6 मरतबा यहाँ सरकार के दर की हाजिरी दी, 7वीं मरतबा सरकार ने फरमाया जाओ टेस्ट करवाओ। वो कहते हैं हमने टेस्ट करवाया तो डॉक्टरों ने कहा वो जरासीम खत्म हो गए, यानी कैंसर खत्म हो गया। इसलिए ये तसव्वुर रखें इसीलिए यही रखें कि तेरे इश्क में इबादत मुझे रास आ गई है। ये कोई ना कह दे मुर्शिद को रखना ये नाउज़ बिल्लाह कोई बिदअत है, ये नहीं। मुर्शिद का काम ही ये है कि शैतान को वो भगा देते हैं। आने वाला जब शैतान नमाज में खड़े होते हैं ना, तो दुनियादारी का ख्याल आ जाता है, दुकानदार को दुकान वाले का ख्याल होता है। मैं अगर पढ़ता हूँ तो मुझे बच्चों का ख्याल होगा, स्कूल से आ रहे हैं, लेट ना हो, जो टाइम भी वही होता है 1:30 बजे का तकरीबन जमात होती है आजकल, तो ख्याल होता है। तो मुर्शिद का यही काम होता है कि तेरे इश्क में इबादत मुझे रास आ गई है, तेरा वजीफा तेरी याद बंदगी है, तेरे दर का मैं गदा हूँ, तेरे दर का मैं गदा हूँ। अल्लाह का वली क्या कहता है कि तुझे क्या खबर है साइम मेरे सजदा रेज़ियों की, भले के सैयदों को हम नहीं पहुंच सकते, कि तुझे क्या खबर है साइम मेरे सजदा रेज़ियों की, मेरा सर वहाँ झुका है, मेरा सर वहाँ झुका है जहाँ खदाम बंदगी है, तेरे दर का मैं गदा हूँ करबला वाले हमें दर से रज़ा दे हैं जो राहे खुदा में बार लौटा दे और अब न मांगेंगे पानी चचा
صدا دیتے ہیں خشک ہونٹوں سے وہ معصوم صدا دیتے ہیں اور تلاوت قرآن لوگوں دیکھو حسین کی سرس نیزے پہ ہے سارا قرآن سنا دیتے ہیں سر نیزے پہ ہے سارا قرآن سنا دیتے ہیں اور قتل حسین ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد نعرہ تکبیر ایک ہاتھ اٹھا کر نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت میں دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری اور اگلا نعرہ حسین کے نام پہ حسینیت تھوڑا سا اور حسینیت 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 دوستان گرامی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور سید الشہداء کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا محمد توقیر میروی صاحب سے وہ تشریف لائیں میں نے گزارش کی انشاءاللہ اگلی 11ویں پہ انشاءاللہ بھی وقت دوستوں کو ملتا جائے گا کیونکہ 11ویں پہ بادشاہ سرکار الحمدللہ وہ چونکہ 5-6 جگہوں پہ بادشاہ کا خطاب ہوتا ہے تو اس لیے دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی حاضری لگائیں انشاءاللہ آپ کی حاضری ہو جائے گی بادشاہ کی نگاہ ہو جائے گی تو سب کا بیڑا پار ہو جائے گا نعرہ رسالت درود پاک بآواز بلند پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا بلند آواز سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ایک کربلا والے حسین ایک ہمارے مرشد حسین جو مرشد کا چہرہ دیکھ کر خوش بیٹھا ہے نا بلند آواز سے پڑھے صلی اللہ علیہ افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا
जो हुसैनी है ना दोनों हाथ बंद करके कह दो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, मोहब्बत से पढ़ना है। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। और एक पल की हुकूमत थी यजीद की, अरे सदियां हुसैन की है ज़माना हुसैन का, सदियां हुसैन की है ज़माना हुसैन का। शास्त हुसैन बादशाह हुसैन दीस्त हुसैन दीपना दस्तर दस्त यजीद अकार के बिना ला इलाहस्त हुसैन कि जिसने यजीद का कहा नहीं माना बल्कि अपने नाना का दीन बचाया। आइए बुलंद आवाज से अल्लाह उसके नबी का जिक्र करेंगे। शुदाई करबला है और साथ ही हुजूर शहंशाह बगदाद की बारगाह में जो सरकार जी पसंद करते हैं वो चंद अशआर तुमको पेश कर अपनी हाजिरी मुकम्मल करूंगा। कोई लब खामोश ना हो जो आज चाहता है इन दो अजीम हस्तियों के वसीले से मुर्शिद की निगाह करम से बड़े सरकार के फैज से सब पर करम हो जाए। मैं भी आज सरकार जी के दर का मंगता बन कर आया हूँ, तो बुलंद आवाज से कलमा तैयबा के नशीब हो जाइए। बड़ी करबला का मिलाद भी दिखा दे। तो पढ़िए
کٹا کے سر تو کہا لا الہ الا اللہ۔ ایسے نہیں، جیسے کلمہ پڑھنے کا حق ہے نا، آپ نے وہ حق ادا کرنا ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے اللہ اس کے نبی کا ذکر کرنا ہے بلند آواز سے، لا لا الہ سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، بولو سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی سنا ہے، کوئی لفظ خاموش نہ، حسین کے نام پر پڑھیے کہ سید وعدے نبھا دیے ہیں، اور بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر، بولے حسین مولا اللہ نے آپ کو جتنی جان دی ہے نا، یہ حسین پاک کا صدقہ ہے، اس جان کو ضائع نہیں ہونے دینا، حسین کے نام پہ بلند آواز سے پڑھنا ہے کہ سید دیے سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں۔ آپ کو دعا دیتا ہوں جو آج یہاں آیا ہے بڑے سرکار کے در پر، آج کوئی بھی خالی نہ جائے، میرے سرکار نگاہ کرے، اس کی جھولی بھر جائے تو بلند آواز سے پڑھنا ہے کہ سید وعدے دیے ہیں، اور دین نبی پہ باری اکبر نے بھی جوانی، دین نبی پہ باری اکبر نے بھی جوانی، دونوں ہاتھ میں کر کے عباس نے بھی اپنے، عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے، سید کربلا میں بلا میں، سید کربلا میں
جب سے محبت غوث اعظم کی بولو میرے دل میں بسی جب سے محبت غوث اعظم کی میں ہوں رحمت کے سائے میں بدولت غوث اعظم کی اور ہماری فہم سے بالا لطف شان جیلانا ہماری فہم سے بالا لطف شان جیلانا خدا جانے نبی جانے حقیقت غوث اعظم کی خدا جانے نبی جانے حقیقت غوث اعظم کی اور یہ شعر پیش کرتا ہوں جو شعر ہے میرے مجتبی پاک کو انتہائی پسندیدہ شعر ہے اور یہ جو وہ شعر ہے جو دل پر لگتا ہے حضور کے نام کون ہاتھ اٹھائے گا حضور شہنشاہ بغداد کے نام پر کہ میں منگتا غوث کا ہو کے کروں نعرے جہنم سے میں منگتا اور یہ میری سعادت ہے یہ شعر سرکار نے مجھے دوبارہ پڑھنے کا حکم کیا ہے یہ دیکھیں سرکار کا اپنے مرشد سے پیار ہے نا تو جو سرکار بڑے سرکار جی کا مرید ہے اس کا ہاتھ نیچے نہیں رہے گا دونوں ہاتھ ہزار کر بنا کر کے آج چولی پھیلا کے سرکار کی بارگاہ میں مانگے گے کہ میں منگتا غوث کا ہو کے کروں نعرے جہنم سے میں منگتا غوث کا ہو کے کروں نعرے جہنم سے جو غوث پاک کا مرید ہے نا حضور شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں کہ جو صرف ایک اپنی زبان سے کہہ دے خواہ وہ مشرق کے اندر ہے یا مغرب کے اندر ہے شمال میں ہے جنوب ہے اگر وہ کہہ دے کہ میں غوث پاک کا مرید ہوں تو میں اسے اپنا مرید بنا لیتا ہوں کہہ دو سبحان اللہ کہ میں منگتا غوث کا ہو کے کروں نعرے جہنم سے مریدینا تخت جب ہے مریدینا تخت جب ہے ضمانت غوث اعظم کی مریدینا تخت جب ہے ضمانت غوث اعظم کی قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا تو رب کا ہے ایسا ولی غوث اعظم ہم تو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے لیکن میرا یہ عقیدہ ہے کہ حضور شہنشاہ بغداد کا قدم میرے بادشاہ سرکار کے جو سر اقدس ہے نا اس پر ضرور موجود ہے کہہ دو سبحان اللہ کہ بغیر ان کی عنایت کے ولایت میں نہیں سکتی بغیر ان کی عنایت کے ولایت میں نہیں سکتی
کا فیصلہ کر سکتے ہیں جہاں پر بھی ذکر ہو، آستانہ شریف ہو، آستانہ علیہ کلر شریف ہو، دربار علیہ بلاوڑا شریف ہو، یا ملک کا کوئی بھی ایریا ہے، علاقہ ہے، جب بھی میرے غوث پاک کا نام لیا جاتا ہے تو میرے سرکار کے چہرے پر جو مسکراہٹ ہوتی ہے، اس مسکراہٹ کو دیکھنے کے لیے دنیا بھی ترستی ہے کہ تصور باندھ کر ان کا میں سرور بیٹھ جاتا ہوں، تصور کر کے جب ان کا میں سرور بیٹھ جاتا ہوں، میرے شیروں میں آ جاتی ہے برکت سے اعظم کی، میرے شیروں میں آ جاتی ہے برکت سے اعظم کی۔ میری حاضری کمال ہے، لیکن میں آخر میں ایک مرتبہ یہ شعر میں پھر سرکار جی کے نام کرتا ہوں کہ میں منگتا خوبصورت انداز میں اپنی حاضری میں شر رہے کہ محمد توقیر پیروی صاحب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ بس میرے پاس انشاءاللہ کشمیر سے مفتی یاسر صاحب تشریف لائے ہیں اور ہماری سراکی کے خوبصورت خطیب علامہ شبیر نقشبندی صاحب، آپ دوستوں سے گزارش ہے بس اپنی جگہوں پہ بیٹھ جائیے، تشریف رکھے۔ میں گزارش کروں گا علامہ محمد شبیر نقشبندی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آپ کے اس حوالے سے اپنی عقیدت، اپنی محبت کا اظہار کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت پہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ الحمدللہ الذی جعل سید الاولیاء سید الاولیاء لعبد القادر والصلاة والسلام رسوله محمد الحاضر والناظر وعلى آله الطاهرين وأصحابه الراشدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सल्लु अला नबी वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हुसैन बेन अली तेरा ज़माना याद है। हुसैन बेन अली तेरा ज़माना याद है। अपने शेख के दाएं पे आने वालों, शेख से मोहब्बत हुसैन का जाम पीने वालों, आज हुसैन का जिक्र हाथों को फिजा में लहरा के करो। है हुसैन बिन अली तेरा ज़माना याद है। हुसैन बिन अली तेरा ज़माना याद है। छोड़ करता तेरा करबल को जाना याद है। छोड़ करता तेरा करबल को जाना। और कुरान से है निस्बत तेरी और नात के कुरान से है निस्बत तेरी और नात के कुरान तो ज़ेर खंजर नौक पर कुरान सुनाना याद। ज़ेर खंजर नौक पर कुरान सुनाना। और हज़रत मासूम का वो तीर खाना बाद में। हज़रत मासूम का वो तीर खाना बाद में। नैर पर आकाश के बाजू कटाना याद है। नैर पर आकाश के बाजू कटाना। आज तक भी याद है वो आपकी आदत। आज तक भी याद है वो आपकी आलान माल। ज़ेर खंजर आपका पढ़ना जगाना याद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दोनों हाथ उठाकर नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया, हुसैनियत, 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 हुसैनियत। बाद हम्दो सना ज़ीनत मसनद सदारत कलंदर दौरान मुखलिस फिल्लाह पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुजूर हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार मत्तान अल्लाहु बितूल हयातिही। अब मैं
صرف چند معروضات آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کروں گا. میں زیادہ دیر آپ اور بادشاہ سرکار کے درمیان حائل نہیں ہوں گا، چونکہ بادشاہ سرکار نے کئی ممالک میں ابھی خطاب فرمانا ہے، اور آپ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ آپ کی خدمات کسی سے عیاں نہیں ہے. بابا یہ لوگ پاگل نہیں ہیں کہ جو اتنا کٹن سفر طے کر اپنے شیخ کے در پہ آئے ہیں. کسی کو یہ اگر میں نہ بھی کہوں تو یہ لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ حضور کلندر دوران کی خدمات صرف پاکستان ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہیں. اور یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالی اس کلندر کا سایہ ہمارے دلوں پر دائر سلامت رکھے. آئیے حسین کی بارگاہ میں جاتے ہیں. میرا حسین وہ ہے جس کا حسب بھی اعلیٰ، جس کا اعلیٰ ہے. حسب کیا ہوتا ہے؟ جو اپنی شخصیت ہوتی ہے اسے حسب کہتے ہیں. حضور پیر صاحب جہاں پر تشریف فرما ہے، آپ کی دین کے لیے خدمات، حضور کی ناموس کے لیے جو آپ حضور کی ناموس پر پہرا دے رہے ہیں، وہ آپ کی خدمات اور لوگوں کو جو آپ شفا لوگوں میں بانٹ رہے ہیں، آپ کی یہ ساری خدمات یہ آپ کا حسب ہے. اور جو بڑے سرکار ہیں ان کے آگے والد گرامی ہیں، یہ جو سلسلہ ہے یہ اسے کہتے ہیں نسب. تو میرا حسین وہ ہے جس کا حسب بھی اعلیٰ، جس کا حسین و منی یہ نسب ہے. حسین مجھ سے ہے، حسین و منی یہ نسب ہے. اے کملی والے آقا، حسین و منی یہ تو نسب ہو گیا. حسین کا حسب کیا ہے؟ فرمایا وانا من الحسین، وہ جو مجھے تکنا چاہتا ہے میرے حسین کی زیارت. اب آپ یاد رکھیے گا، اللہ اللہ امام الانبیاء علیہ السلام سے پیار کرنے والوں، تو اور میں جنت میں جائیں گے تب جنتی لباس پہنیں گے. کوئی ولی غوث قطب جب جنت میں جائے گا تب جنتی لباس پہنے گا. جناب آدم علیہ السلام جنت میں گئے تب جنتی لباس پہنا. جب آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین میں بھیجا گیا، مالک کائنات نے فرمایا پیارے آدم، یہ جو تو نے جنتی لباس پہنا ہوا تھا یہ امانت تھی، اب تجھے وہ لباس ادھر بھی اتار کے جانا پڑے گا. لیکن یاد رکھیے گا اس حسین کی بات کرتے ہیں کہ وہ حسین اگر جنت میں جائے تب بھی جنتی لباس پہنے. اگر دل جائے ارے گھر میں ہی جنت کا لباس آ جاتا ہے، گھر ہی میں جنت کا لباس آ جاتا ہے. یاد رکھیے گا حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک بات کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. امام الانبیاء علیہ السلام سے پیار کرنے والوں، میرے غوث خطبہ دے رہے تھے، لوگوں کا ہجوم تھا. اتنے میں ایک چیل آتی ہے، آگ کے شور مچانا شروع کر دیتی ہے. حضور غوث اعظم اور سننے والوں پر بڑا اثر پڑتا ہے. میرے غوث نے فرمایا یا ریخو خود بلا تفل، اے ہوا چیل کو پکڑ لے. میرے غوث کے جملے مکمل ہوئے تھے، اتنے میں چیل زمین پہ گر جاتی ہے، اس کا سر تن سے جدا ہوتا ہے. میرے غوث بڑے اطمینان سے خطبہ دے رہے ہیں، کسی کی جرت نہیں ہے وہ اپنی جگہ سے اٹھے، کسی میں جرت نہیں ہے وہ بولے، کسی کی جرت میں نہیں ہے وہ ہلے،
जब हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह खुतबा देकर अपनी नशिस्त से उठते हैं और जाकर उस चील का उसके बदन के साथ सर को जोड़ते हैं, फरमाते हैं चल चील उड़ जा, चल चील उड़ जा। बस मेरे फौज का इतना कहना था। चील फिर उड़ना शुरू कर देती है। आज लोग कहते हैं हुजूर सिर्फ पर सिर्फ अल्लाह की मर्दों को जिंदा करता है। मैं पूछना चाहता हूँ क्या वो हदीस भूल जाते हैं? हदीस कुदसी है, कौन तो समया हुल्लज़ी यस्माउ बिहा व बसरु हुल्लज़ी युबसिरु बिहा व यदु हुल्लज़ी यब्तिशु बिहा व रिजलु हुल्लज़ी यमशी बिहा। और मेरा वली जब इबादत करके मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है, मैं उसके कान बन जाता हूँ, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। आओ हुजूर गौसे आजम से मोहब्बत करने वालों, मौलाना रूम फरमाते हैं जब अल्लाह का वली अल्लाह का कुर्बा हासिल कर लेता है, दौलता अल्लाह का वली है, जुबान अल्लाह के वली होती है, पर बोल गोलड़े के पीर ने क्या कहा कि उदे रुतबे नू कोई तोले, उदे रुतबे बिना कोई तोले, उदे रुतबे बिना तो कोई तोले, जिंदे रब बोले, जिंदे मुंह तो रब बोले, उधरी सन माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। दोस्तों ने गरमी बच्चा सरकार बस इंशाअल्लाह चंद लम्हों से मुखातब कश्मीर से तशरीफ लाए हुए अलामा मुफ्ती मोहम्मद आसिफ साहब की खिदमत में गुजारिश करूँगा और उनके गुफ्तगू के साथ साथ मैं बादशाह सरकार से भी गुजारिश करूँगा कि बादशाह सरकार आज चूँकि 11वीं शरीफ भी है और शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस भी है, तो निगाह रखें ताकि अल्लाह तबारक व तआला इनके बोलने में मजीद वुसअत अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया, हुसैनियत, 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 हुसैनियत। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तक़ूलू वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला बिल कुरआनिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बाज़ बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। तेरे पाक कलाम पे ऐ खुदा मेरा मन फिदा, मेरा तन फिदा, मेरी रूह फिदा, मेरी जान फिदा, तेरी बंदगी मेरी आरज़ू अल्लाहु जल्ला जलालुहु। आपने मेरे साथ कहा अल्लाहु जल्ला जलालुहु, अल्लाहु जल्ला जलालुहु। मौला तेरा एक ही दस्तूर है, तू नेहार है, तू मस्तूर है। अरे इतनी बात जरूर है, तू जरूर है, तू जरूर है, तू जमाल है, तू लाजवाल है। अरे तेरी
مثال تو اپنی آپ کی مثال ہے، رہ جائے گا یہ تو اللہ جلنا اللہ جلنا مولا کبھی اسفیاء کی سرحا میں تم کبھی اغنیاء کی مینا میں تم مولا تو کریم ہے تو رحیم ہے مولا تو کریم ہے تو رحیم ہے مولا تیرے بعد تیرا حبیب ہے جو طبیب ہے تیری بندگی میری آرزو اللہ جلال مولا جب حساب روز حساب ہو مولا جب حساب روز حساب ہو میرے ناک پہ ناتے جواب ہو مولا جب حساب روز حساب ہو میرے ناک پہ ناتے جواب ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو مولا نہ سوال ہو نہ جواب ہو رہے روبرو محمد روبرو اللہ جللہ اللہ جللہ اللہ جللہ جلالہ اور دربار محمد میں ارے دربار مسنجم میں دربار محمد میں صدا ٹالی نہیں ہو جاتی خیرات وہ دیتے ہیں خیرات وہ دیتے ہیں سنبھالی نہیں جاتی اور دیکھا جب سے نگاہوں سے مدینہ ارے وہ گنبد حضرہ وہ جالی نہیں جاتی اور تیرے اذکار میں جب سے مار ہوا ارے تالی سے میرے گھر سے خوشحالی نہیں جاتی اور بڑا حسر کلام شیخ حسین فاطمہ و زہرا کا کلام حسین فاطمہ علی و زہرا کا کلام اے اصل دعاؤں میں خالی نہیں ہو جاتی اور وہ روز معاشر کا مجھے کچھ خوف نہیں کاسی کیونکہ عزت تیرے منگتوں کی اچھالی نہیں ہو جاتی یہ عزت تیرے منگتوں کی اچھالی نہیں ہو جاتی حمد و ثنا کی بات واجب الاحترام سب قابل احترام تاجدار ملاوڑہ شریف عالم اسلام کے روحانی پیشوا قلندر دورہ حق خطیب بادشاہ سرکار آپ کی بارگاہ میں قدم سے التماس یہ کنڈیشن یہ میری سچویشن جو آپ کو نظر آ رہی ہے آپ جانتے ہیں کہ مجھے کیا مسئلہ ہے میری پیڑ کو آپ نے ختم کرنا ہے 3-4 دن سے مسلسل گلے میں درد بولنا بھی دشوار یہ 3-4 دن سے اور تقریباً 15 days پہلے 15 دن قبل آپ کی بارگاہ میں حاضری دی تھی تو اللہ نے کافی شفا دی کافی آپ نے آپ کو بیٹر فیل کیا اور یہ 3-4 دن سے پھر یہی مسئلہ ہے تو آپ سے بالخصوص آج 10 عاشورہ نسبت آل نبی اولاد علی کی نسبت لے کر آپ سے سوال کرتا میری التجا آپ جانتے ہیں میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 154 اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا نَاكُ لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ نہ کہو ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں مردہ بلکہ وہ زندہ ہے تمہیں شعور نہیں وقت اپنے دامن میں اتنی وسعت بھی نہیں رکھتا میں نے 1-2 چیزیں آپ کو سمجھانی ہیں اور وہ میں سمجھانا چاہتا ہوں سامعین محترم شہید وہ ہوتے ہیں جو فانی زندگی دے کر باقی کا سودا کرتے ہیں فانی چیز دے کر باقی کا سودا کرتے ہیں
اور یہ سودا کس سے ہو رہا ہے؟ پروردگار عالم سے ہو رہا ہے. یہ سودا پروردگار عالم سے ہو رہا ہے. فانی دو، باقی دو، ناقص دو، کامل دو، ادنا دو، اعلیٰ دو. اور یہ سودا اس پروردگار عالم سے ہو رہا ہے کہ جو یہ فانی جان ہے وہ بھی اسی کی ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جان دی ہوئی اس کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. بے شمار چیزوں کو چھوڑ کر میں آگے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. سامعین محترم، یہ کہا جاتا ہے کہ جب شہید کی گردن پہ تلوار چلتی ہے تو اس کو دیدار الہی نصیب ہوتا ہے، اور اسے دوسری بات یہ ہے اسے تکلیف نہیں ہوتی. دو باتیں، جب وہ اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے، شہید کیا جاتا ہے، تو زمین کا قطرہ یعنی کہ خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ کی زیارت پہلے ہو جاتی ہے. اور دوسرا، اسے تکلیف نہیں ہوتی. جلال السیوطی رحمت اللہ علیہ حالت بیداری میں حضور کی 75 مرتبہ زیارت کرنے والے آپ سے کسی نے پوچھا کہ عقل تسلیم نہیں کرتی کہ کسی بندے کی گردن پر تلوار چل جائے اسے تکلیف تک نہ ہو، تکلیف نہ ہو اسے. تو آپ نے کہا کہ قرآن پڑھو. سورہ یوسف کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جب زلیخا سلام اللہ علیہا، واقعہ سارا ذہن میں آ گیا، میں اختصار کے ساتھ، ان کی سہیلیاں ان کے گھر دعوت کی آئی. دعوت کھانے کے بعد زلیخا سے کہتی ہے کہ تو نے غلام کے اندر کیا چیز دیکھی، اس پہ فدا ہو گئی، اس کے اندر کیا بات تھی؟ تو وہ کہتی ہیں کھانا کھانے کے بعد ہر ایک کو چاقو اور فروٹ دیتی ہیں اور عرض کرتی ہیں، حضرت یوسف سے عرض کرتی ہے کہ آپ تشریف لائے. آپ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں آپ جب آتے ہیں تو وہاں پہ موجود اس مجلس کے اندر جتنی عورتیں تھیں، قرآن کہتا ہے کہ سب نے اپنے انگلیاں کاٹ، انہیں تکلیف تک نہ ہوئی. اور دوسری جانب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتی ہے کہ اگر وہ میرے سرکار کو دیکھ لیتی تو چھریا اپنے دل پہ چلا لیتی. حضور تو اتنے حسین ہیں. اور یہاں پہ مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ ان عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی کس کو دیکھ کر؟ یوسف کے حسن کو. بہت اللہ نے انہیں حسین بنایا. تو کہتے ہیں کہ جو خالق یوسف ہے، جو یوسف کو بنانے والا ہے، اس کو جب شہید دیکھتا ہے اسے تکلیف کیسے ہوگی؟ اور اعلیٰ حضرت نے اس کی ترجمانی ایک شعر کے اندر کی ہے کہ حسن یوسف پہ مصر میں کٹی انگشتیں زنا. حسن یوسف پہ مصر میں کٹی انگشتیں زنا. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ. ادھر ہوتے ہیں، ادھر ہوتے ہیں، ادھر مارتے ہیں. ادھر انگلیاں ہیں، ادھر سر ہے. ادھر بغیر اختیار کاٹی جا رہی ہے، ادھر حضور کے چاہنے والے اختیار رکھ کے کٹاتے. کٹنا الہ چیز ہے اور کٹوانا مشکل ہے. کٹنا آسان ہے اور کٹوانا مشکل ہے. میں آخر میں اس عاشورہ اور اس دن کی وسعت سے آپ سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. اور یہ پیغام
इमाम आली मकाम का पैगाम है। आपने करबला के मैदान में अपनी गर्दन को कटवा कर सजदे की सूरत में हमें यह पैगाम दिया है कि इमाम अंबिया के गुलामों, उन्होंने असर के टाइम जब उनसे उनकी डिजायर पूछी गई, उनकी ख्वाहिश पूछी गई, मैं और आप होते तो कहते कि खुदा के लिए हमें माफ कर दे, मौत सामने है, लेकिन कुर्बान जाए इमाम आली मकाम पर। आपने कहा कि मेरी आखिरी डिजायर ये है कि मैं अल्लाह के सामने अपनी जबीन को गिराना चाहता हूं, यानी सजदा करना चाहता हूं। आज हमें मस्जिदों के अंदर कारपेट्स, कालीने मिलती हैं, आरामदाह अजान होती है, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अरे आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन हम अपनी गुफ्तगू में वहां होते हैं तो खुदारा शहादत इमाम हमें ये पैगाम दे रही है कि लोगों, मैंने अपने नाना का दीन बचाया इसलिए कि कल तुम्हें आराम और राहत मिले, तुम आसानी के साथ अपनी जबीन को अल्लाह की बारगाह में झुका सको। तो इसलिए हमें 5 वक्त की यही पैगाम है, सर झुकाना उनका उस कंडीशन में भी हमें ये पैगाम दे रहा है कि अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी को झुका लो, जो मांगोगे वो अता करेगा। मैं इन अल्फाज के साथ जनाब की बारगाह में इल्तिमास करता हूं अगेन कि इस अदना से शागिर्द के लिए कुछ भी नहीं, 1 साल और 3 माह हो गए, 1 साल और 3 माह गुजर चुके हैं और डिस्ट्रिक्ट कोल्डी के अंदर, पिंडी के अंदर कोई ऐसा स्पेशलिस्ट ENT नहीं छोड़ा। मेडिसिन खा के अपनी कंडीशन जो है पहले से भी खराब कर दी है। अब आपकी बारगाह में आया हूं, मैंने ये समझ रहे कि अपनी गर्दन को आपके आगे, अपने कदमों को आपके आगे रख दिया, आपके कदमों में रख दिया। अब आप ही इस अदना से शागिर्द पर निगाह करम फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बलागुल मुबीन। ये थे मोहम्मद मुफ्ती आसिफ साहब। दोस्तान गिरामी, आपकी नारों की गूंज में दावत खिताब